صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، ہمارے ہر عمل کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی اللہ کے یہاں عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خاص اعمال کے بارے میں فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عملوں میں سے اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے اپنے ہر عمل میں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کہ ہماری نیت اللہ کی رضا ہو اور ہمارا مقصد ہمارے ایمان کی ترقی، یہ اللہ کے دین کی مجلس کا مقصد اور منزل ہے کہ منزل ہے اللہ کی رضا، مقصد ہے اپنے ایمان کی ترقی۔ ابھی ہم نظام الدین گئے تھے، حضرت جی کے لڑکے وہاں یوسف صاحب نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا کہ ہر عمل کی ایک منزل ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایک بیمار ہے، اس کی منزل ہاسپٹل ہے اور مقصد اس کا علاج ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی منزل کالج ہے اور مقصد اس کا ایجوکیشن ہے۔ ایسے ہمارے کام کی منزل اللہ کی رضا ہے، ایمان پہ خاتمہ ہے، اور ہماری محنت کا مقصد اپنے ایمان کی ترقی، اپنے ایمان میں بڑھوتری۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہر ہفتے کا گشت ہمارے ایمان کو بڑھانا چاہیے، ہماری دینداری کو بڑھانا چاہیے۔ بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہر ہفتے منگل کے دن رات کو گشت میں بیٹھ کر ہمارے تمام ساتھی محاسبہ کریں، حساب کتاب کریں۔ پچھلے ہفتے بھی گشت ہوا تھا، اس ہفتے بھی گشت ہوا، آیا اس ہفتے میں میرے ایمان میں، میرے یقین میں کیا ترقی ہوئی، میری دینداری میں کیا اضافہ ہوا۔ دیکھو، سمجھدار تاجر وہ ہے جو حساب کتاب سے چلے، موقع بموقع اپنا حساب کرتا رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی ہے جو روزانہ حساب کرتا ہے، وہ نقصان سے کم محفوظ رہتا ہے۔ ایک آدمی مہینے میں حساب کرتا ہے، وہ تھوڑا نقصان زیادہ اٹھا لے گا کبھی کبھی، اور جو سالانہ حساب کرتے ہیں وہ تو بیچارے۔ اس لیے اپنے کام کا روزانہ محاسبہ کرے، روزانہ مراقبہ کرے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں ہماری محنت برائے محنت نہیں ہے۔ یہ جملہ سمجھو، ہماری محنت برائے محنت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہماری محنت صرف محنت نہیں ہے۔ ایک کسان اپنے کھیت میں محنت کرتا ہے، اس کی محنت برائے محنت نہیں، محنت برائے مقصد ہوتی ہے۔ اس کے سامنے فصل ہوتی ہے، اس کو فصل حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک دکاندار اپنی دکان چلاتا ہے، اس کے سامنے دھندا نہیں ہوتا، اس کے سامنے نفع ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایک آدمی کہے میں پوری دکان کا مال خرید لوں لیکن اتنا دو، کہ نہیں پروڑتا۔ کیوں؟ کہ سارے مال کا بیچ دینا یہ مقصد نہیں ہے، اس مال پہ نفع کا ملنا مقصد ہے۔ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہماری محنت برائے محنت نہیں ہے، ہماری محنت تو برائے مقصد ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ کہ جتنا آدمی گشت کرے، ملاقاتیں کرے، مسجد جماعت میں بیٹھے، اللہ کے راستے میں پھرے، اتنا یہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے، اتنا یہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا چلا جائے، اتنا اس کا یقین اللہ کی ذات سے پختہ ہو۔ دیکھو، دین میں شک کرنے والے دین سے کبھی نفع نہیں اٹھا سکتے۔ سن لو، ایک بات سمجھ لو، دین میں شک کرنے والے کبھی دین سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ ابھی میں نے ایک دعا پڑھی کہ یہ دعا پڑھنے سے آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا، اور میں نے نہیں پڑھی، یعنی حدیث میں، منتخب احادیث کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی میں بہت بڑا قرضے میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے ایسی دعا نہ بتا دوں کہ یمن کے پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہوگا تو قسم خدا کی اللہ تیرے قرضے کو، بولو بات کس کی ہوئی؟ اللہ کے نبی ہے نا۔ مجھے ایک میسج آیا
6 مہینے سے دعا پڑھتا ہوں، نہ غم دور ہوتے نہ قرضہ دور ہوتا۔ اب اس کو کیا جواب دوں؟ میں نے اس کو جواب میں لگا سب سے پہلے تو استغفار پڑھ، کیونکہ جو تاجر یوں کہے نا میرا دہی کھٹا، وہ بازار میں دہی نہیں بیچ سکتا۔ اب تو یوں کہہ رہا دعا سے کام نہیں بن رہے، نماز سے کام نہیں بن رہے، اللہ میری مدد نہیں کر رہا، تو ختم ہو گئی بات۔ پھر اب تو دوسروں کو دین کی دعوت کیسے دے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایک صحابی اپنے مسئلے کو لے کر مسجد میں جاتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر دوبارہ جاتے ہیں، پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر تیسری بار جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ یہ واقعہ آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا اور کئی بار سنا ہوگا کہ تیسری مرتبہ میں سے جب گھر جاتے ہیں تو گھر والی کہتی ہے وہ چکی چلنی چالو ہو گئی، آٹا گرنے لگا۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ایک صحابی رسول جس کا ایمان، جس کا یقین، جس کا تعلق، بلکہ خود قرآن نے جس کی تعریف کی ہو، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا، یہ جملہ ہے قرآن میں صحابہ کے بارے میں کہ تم دیکھو گے کہ رکوع میں ہوں گے، سجدے میں ہوں گے اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے پھرتے ہوں گے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا۔ ہمارے صلی اللہ کہتے تھے رکعاً آدھا جان مال لگانے والے، سجدن پورا جان مال لگانے والے۔ تو یہ صحابہ کی صفت قرآن نے بیان کی۔ وہ صحابی کو ایک کام کرانے کے لیے 3 مرتبہ مسجد میں جانا پڑا۔ میرے کو اور آپ کو کتنی بار جانا پڑے صبح میں؟ اپنے میں سوچے ایک بار میں 2 بار، وہ ہوتا نہیں نہ بولے گا۔ سچی کہتے یہ نہیں، پورا یقین ہو اللہ کی ذات پر، اللہ کریں گے، اسی عمل کے ذریعے کریں گے، ہے نا۔ ابھی مولانا جاوید صاحب نے تو ایسی عجیب بات کہی، ہم لوگ کہیں جا رہے تھے سفر میں شاید، تو ہم نے رستے میں ان کا بیان لگایا، تو بیان سفر میں زیادہ دھیان سے سنا جاتا ہے نا، تو بیان میں ایک عجیب بات کہی گئی، یار میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنی یہ بات۔ انہوں نے یوں کہا کہ دیکھو ساری دنیا کے انسانوں کی ضرورتوں کا تعلق میکائیل علیہ السلام سے، میکائیل علیہ السلام روزی پہنچانے والے، اور بندہ جب دعا کرتا ہے نا اور کوئی حاجت دعا میں مانگتا ہے تو میکائیل علیہ السلام اس حاجت کو لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ وہ احمد آباد میں فلاں آدمی یہ مانگتا ہے، کیا کرنا، دینا کہ نہیں دینا؟ سمجھ میں سر؟ تو مولانا جاوید صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ کو اس کی آواز پسند ہوتی ہے اور اللہ کو اس کا مانگنا پسند ہوتا ہے، سنو، تو اللہ کہتے ہیں تھوڑا سا ڈیلے کر دو، اس کی آواز اچھی لگ رہی، اس کا رونا مجھے بہت پیار آ رہا، لو کیا کرو اس کو، ارے بولو نا اس کو تھوڑا۔ بعض بچے دیکھو روتے اچھے لگتے نا تو اس کے سامنے دودھ کی بوٹل رکھ کے پیچھے ہٹا کے اس کو رلاتے ہیں اور اس کی ویڈیو بناتے ہیں، یہ بچے پیارے لگ رہے ہیں، رونے دو تھوڑا اچھا لگ رہا۔ ایسے اللہ میاں کو بعض بندے روتے ہوئے پسند آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کو تھوڑا، میکائیل علیہ السلام کہتا ہے تھوڑا ڈیلے کرو اس کو، ہے نا۔ اور بعضوں کی فریاد لے کر جب میکائیل علیہ السلام اللہ میاں کے پاس جاتے ہیں نا تو اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہوتا ہے، اس کی آواز سے اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ میاں کہتے ہیں بس اس کو جلدی دو، اس کی آواز بند کراؤ۔ میں تعجب میں پڑ گیا، اپنے تو الٹا سوچتے ہیں، اپنے تو کیا سوچتے ہیں، اپنے تو یار فرما بردار بندے، اپنے جیسا نیک تو احمد آباد میں کوئی نہیں، اور اپنے مانگ کے اپنا کام نہیں ہو رہا، وہ سالہ جھما نہیں پڑتا ہے، اللہ اس کو دے دے دیج کر دے گے۔ ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے، آپ سمجھو میری بات کو، اللہ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو دنیا نہیں دیتے، بلکہ میں یہ فضائل اعمال کا جو فضائل صدقات ہے نا کھول کے ابھی آپ کے سامنے رکھ کے بتاؤں، قسم خدا کی، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو دنیا سے ایسا بچاتے ہیں جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ جس کو پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ اللہ معاملہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، جتنی ضرورت کی دنیا اتنی دے دیتے ہیں، وہ جب پوری ہو جاتی ہے تو تھوڑی اور دے دیتے ہیں، وہ پوری ہو جاتی ہے تو تھوڑی اور دے دیتے ہیں۔ اب ایماندار سے بتاؤ، اپنی ضرورت ٹائم پہ پوری ہو جاتی ہے تو یہ تو اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اب وہ ڈھیر سارا اللہ نے جس کو دیا اس کو دیکھ کر رال ٹپکانے کی کیا ضرورت؟
بلکہ ہمارے ساتھی کہتے ان کو دیکھ کر آنسو ٹپکاؤ، ہاں کہ بیچارے مسجد میں آنے سے محروم، سجدہ کرنے سے محروم، کیا کام کا مال بتاؤ جو اللہ کے گھر سے روک دے، تم کو اللہ کے راستے کی محنت سے روک دے۔ سوچو تھوڑا، اللہ کے ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے رہا، اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے وقت پہ پورا کر رہا۔ اللہ کی قسم، اللہ کسی کا محتاج نہیں بنا رہا، عافیت والی اللہ روزی دے رہا ہے نا، تھوڑی روکھی سوکھی دے رہا ہے مگر عافیت والی ہے کہ نہیں بولو؟ ارے رات کو نیند آ جاتی کہ نہیں آ جاتی؟ ورنہ جو آدمی دنیا میں جتنا بڑا ہے نا اتنا بڑا وہ قرض دار ہے، جا کے دیکھو، سچی کہتا ہوں، یہ اڈانی اور امبانی کے قرضے سنو گے تو تم حیران ہو جاؤ گے، یہ 1000 کروڑ کے قرضے کر کے رکھتے ہیں لوگ۔ احمد آباد میں جا کے دیکھو، جو جتنا بڑا ویوپاری وہ اتنا بڑا قرض دار اوپر کا، وہ چھوٹے موٹے قرضے کو تو سمجھتے نہیں، اور چھوٹے چھوٹے بیچارے چھوٹے چھوٹے قرضے میں پریشان۔ ایک آدمی کو میں لے کر گیا، اس کو 10,000 کی ضرورت تھی، وہ 1 سے 10,000 مانگا تو اس نے 10,000 تو دے دیا، لیکن بولے دعا کرنا اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو ایک پارٹی کو 5 لاکھ دینے کا، میں بھی اس کی سیٹنگ میں ہوں۔ میں کہا لے بڑا بڑے کی سیٹنگ میں، چھوٹا حال تو سب کا برابر ہے اپنا، لیکن شکر اللہ کا کہ اللہ نے آج گشت کروا دیا، اللہ نے آج مجلس میں بٹھا دیا ہے۔ اس کام کو اپنی زندگی کی ہر پریشانی کا حل سمجھ کے کرو۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گھر کی سوئی سے لے کر جنت تک کے سارے مسئلوں کا حل اللہ نے دعوت کے کام میں رکھا ہے۔ اس کام کو کرو، قسم خدا کہ اللہ چھوٹے بڑے سارے مسئلے حل کریں گے۔ کہاں سے کریں گے، کیسے کریں گے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم خود حیران ہو جاؤ گے کہ یہ ہوا کیسے۔ بچی کی شادی کب سے ہو گئی، انتظام فرض سے ہو گئے، بڑے تو سوچ رہے تھے یوں آئیں گا یوں، اللہ نے سب کروا دی۔ اس کے لیے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، یہ ہمارے کام کا مقصد ہے۔ تو جتنے کام میں پرانے ہوتے جاویں اتنے اپنے مسائل 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے چٹکیوں میں حل کراؤ، چٹکیوں میں، گھبراؤ مت۔ بڑا مسئلہ آ گیا، کوئی بھی بچے کی شادی ہے، کیا ہے 2 رکعت پڑھیں گے یوں ہو جائے گا، یار اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کیا؟ ارے اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ وجود ہے۔ یہ آسمان اللہ نے جو بنایا نا، ایسا نہیں ہے کہ کئی ہزاروں سال تک فرشتوں نے سلیب بھرا اور پھر لکڑیاں لگی اور پھر اللہ نے ہٹایا اور پھر ماشاءاللہ پھر دیکھو کیسا آسمان۔ تو اللہ نے کہا بن جا، زمین بن جا، بن گئی۔ ارے سونا چاندی بن جا، اللہ کا ارادہ وجود ہے۔ تو کرو گے انشاءاللہ، جتنا کام کرتے جاؤ اتنا اللہ سے تعلق مضبوط کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے تقاضے پہ کھڑا کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اجتماع اپنا آ رہا ہے نا، جنوری کی کتنی تاریخ ہے؟ 19، 20، 21 ہے نا، 19، 20، 21 جنوری سے انشاءاللہ اپنے کو نا 4 مہینے کی جماعت ہے، اور اس سے پہلے محنت کے لیے چلے کی جماعت، ایسا پورے شہر میں ایک حرکت ہو جاتی ہے، ہر مسجد میں جماعت، ہر مسجد میں محنت، ایسی ترتیب ہے۔ اس کے لیے ہر آدمی طے کرو، یا تو اجتماع سے 4 مہینے جاؤں گا یا اجتماع سے پہلے محنت کا چلہ لگاؤں گا۔